جیسے جیسے سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا ہے سیاست کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے. لوٹے کرائے کے ٹٹو یہ وہ باتیں تھی جو آج مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کی گئی. بہرحال آج شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی نیب نے لاہور ان کی رہائش کا مال ٹاؤن میں, لیکن شہباز شریف صاحب ذرائع کے مطابق وہاں موجود نہیں تھے. شہباز شریف صاحب اس وقت کہاں ہیں یہ شاید کسی کو پتہ نہیں, کیونکہ اس کے بعد نیب اتھارٹیز یعنی نیب کی ایک ٹیم جاتی عمرہ بھی گئی. وہاں پر بھی جا کر یہ پتہ چلا ذرائع کے مطابق کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر بھی تشریف نہیں رکھتے. تو شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ آج 2 جون کو انہوں نے پیش ہونا تھا نیب کے سامنے, ان کو نوٹس دیا گیا تھا. نیب نے کہا ہم نے تیسری دفعہ بلایا ہے. شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کرونا کے خلاف میں بہت ولنریبل ہوں, کینسر سروائیور ہوں, میری امیونٹی کم ہے, اگر کوئی مجھ سے سوال مزید پوچھنے ہیں تو وایا اسکائپ پوچھ لیے جائیں. شہباز شریف صاحب کا ڈیٹیل جواب نیب کو آج چلا گیا تھا. یاد رہے کہ شہباز شریف صاحب نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے گزشتہ روز رجوع کیا تھا. اہم بات یہ ہے کہ بیل میٹر جو کہ نارملی ایک ارجنٹ میٹر ہوتا ہے وہ اگلے ہی روز کے لیے عام طور پر اس کی سماعت ہوتی ہے, یعنی آج ایک کے دن ہونی تھی. لیکن آج شہباز شریف صاحب کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ کاز لسٹ میں نہیں تھی معزز عدالت کے سامنے. کل کے لیے اسے فکس کیا گیا. ٹیکنیکلی شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت کوئی بیل نہیں ہے. انہوں نے بیل دائر کی ہے, نہ ہی اس کے اوپر آرگومنٹ ہوئے ہیں, نہ ہی وہ اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کا موقف یا ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ نیب کی آج کی کاروائی یہ سارا پومپ اینڈ شو یہ بدنیتی کے اوپر مشتمل ہے اور اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اس کی لیگیلٹی کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے. یہاں تک بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر نیب نے بلایا یا نیب بلاتا رہا ہے تو کیا شہباز شریف صاحب سوالوں کے جوابات دے پائے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے جب بھی پوچھا گیا مختلف معاملات کے حوالے سے, خاص طور پر ان ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو کہ وہ کاروباری ٹرانزیکشنز ہیں یا کمرشل ٹرانزیکشن ہے یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں, ان کا ذکر کیا گیا. شہزاد اکبر صاحب نے بھی کوئی 15-16 سوال ان سے پوچھے ایک پریس کانفرنس میں. شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے بچوں کی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں. نیب کا یہ موقف ہے کہ نہیں, شہباز شریف صاحب کو یہ بتانا پڑے گا, کیونکہ جو لنچ پن ہے اس پورے کیس کے اندر نیب کے مطابق یا حکومت کے مطابق وہ ہیں سلیمان شہباز صاحب, جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو جو آج کا طریقہ کار تھا نیب کا وہ درست ہے یا نہیں, بدنیتی پر کیوں یہ مشتمل ہو سکتا ہے یا اس کے حوالے سے کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ایک ادارہ ہے وہ اپنی کارروائی کر رہا ہے, اس پہ سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کچھ روز قبل جب یہ عید سے بھی پہلے جو باتیں کی جا رہی تھیں, ایک وفاقی وزیر جناب شیخ رشید احمد صاحب کیا فرما رہے تھے, ذرا سن لیجئے. کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتا ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی. جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے, یہ سب فارغ ہو جائیں گے. شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے, ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. میں نے آپ کو کہا تھا چھوٹی عید کے بعد قربانیاں گرفتاریاں ہوں گی, میں اس پہ قائم ہے اور دونوں طرف ہوں گی. یہ بھی یاد رکھیے کہ نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ خود مسلم لیگ نون کے عام رہنما جناب رانا ثناء اللہ بھی کچھ فرما رہے تھے عامر میر صاحب کے پروگرام میں. یہ بھی سن لیجیے. تو یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, جوید لطیف صاحب اور باقی میں تو ہوں ہی. یہ کرنا چاہ رہے ہیں بیلنسڈ اکاؤنٹیبلٹی. یہ ایک شہباز شریف کو اور میاں جاوید لطیف کو اندر کریں گے اور ساتھ میں پھر یہ خسرو بختیار کو اور اس کے بھائی کو اندر کر. جہانگیر ترین اندر نہیں جانے والا, یہ میں بتا دوں. یہ آپ 21 مئی کے دن 28 مئی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج تو 21 مئی ہے. اس لیے کہ میرا پروگرام آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے کوئی مزید پروگرام ہوں گے. میں نے اس لیے آج جانا. اس کی بہت اہمیت ہے کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے حکومت کو اور اپوزیشن کو خود ہی, یعنی مسلم لیگ نون کو, کہ سب کچھ ہونے والا ہے. نبیل گبول صاحب نے بھی کچھ اہم بات کی. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وائس اسکائپ میرے ساتھ موجود ہیں. میاں فاروق حبیب صاحب مرکزی رہنما ہیں, MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں. ہم کوشش کریں گے انہیں ویڈیو لنک پر بہت جلدی دینے کے لیے, کیونکہ حکومت سے جوڑا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ. میں ذرا آؤں گا نبیل گبول صاحب سے پوچھنے کے لیے, کیونکہ آج کے معاملے کے اوپر وہ بائی سٹینڈر بھی ہیں. پورا موقف جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ آ چکا ہے. لیکن میں مصدق ملک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ملک صاحب, وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں عقوبت خانوں سے نہیں ڈرتا, مجھے پہلے بھی پکڑ لیا تھا,
کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آج جب نیب انہیں پکڑنے گئی, ابھی ٹیکنیکلی شہباز شریف صاحب کے پاس بیل نہیں ہے, کل سنوائی ہونی ہے, آج نیب انہیں اریسٹ کرنے گئی تھی, تو اریسٹ ہو جائیں, مطلب اگر جب کیا نہیں کچھ تو ڈر کیسا سر؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیا نہیں کیوں تو پھر ڈر کس چیز کا. آپ نے اس سے پہلے آپ معلوم ہے کہ 130 یا 40 دن ان کو جیل میں رکھا تھا, تو یہ کون سی ایسی تفتیش ہے جو مکمل ہونے کو نہیں آتی. یعنی جس وقت کوئی ایک اہم چیز ہونے لگتی ہے, جس طرح کرونا وائرس کے اندر اب 80 لوگ روز مر رہے ہیں, تو اسی وقت کوئی نہ کوئی بازار گرم ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایمرجنسی لگنے لگی ہے سندھ میں, کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے 18ویں ترمیم پہ گفتگو شروع ہو گئی. پھر جب بجٹ زیادہ قریب آ جاتا ہے, اب 5 تاریخ کو سیشن ہے, تو آج شہباز صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, اس سے اور کو پکڑ لیں گے. یعنی یہ ایک عجیب و غریب دربار ہے. اب یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا کہ جب آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے, بجلی مہنگی کرنی پڑے, جب آپ کی انفلیشن بڑھ جائے, جب ملک کے اندر آپ کی پالیسیز, یعنی ہر چیز کی پالیسی تو فیل ہو چکی ہے, جب فیل ہوتی ہے آپ کسی نہ کسی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت کی اگر ناکامیاں کم ہوں تو ہمارے پاس بہت سے لیڈرز ہیں جنہیں آپ پکڑ لیں گے. ان کی ناکامیاں اتنی ہیں کہ یہ سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. پھر جب وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد کا بھی آپ نتیجہ دیکھ لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جیل میں ڈالا, تو جب عدالت نے ان کو بیل دی تو کیا لکھا. اچھا ٹھیک, ذرا فاروق حبیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہو, کسی اور اپوزیشن رہنما کا معاملہ ہو, آپ کی کابینہ کے, وزیر اعظم کی کابینہ کے لوگ آگے کہنا شروع کر دیتے ہیں اب نیب کا جھاڑو پھرنے والا ہے, اب فلانا پکڑا گیا, فلانا پکڑا گیا, اب یہ دیکھیے اس کے بعد یہ ہو جائے گا, ٹارزن باہر آ جائے گا. اور فواد چودھری صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں, میں ذرا ریفرنس کے لیے صرف ایک کلپ چلانا چاہوں گا اور پھر میں آپ کے پاس آؤں گا اور جواب آپ سے لوں گا اس بات کا. 19 جون 2019 کو جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا احتساب کے حوالے سے, رسول اللہ. ہم نے وعدہ کیا تھا ہم احتساب کریں گے, الحمدللہ تمام وہ جن کا احتساب کرنا تھا ہم نے کامیابی سے کیا. آپ کر رہے ہیں یا نیب کر رہی ہے؟ نہیں ہم کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہاں تھے نیب, اس سے پہلے کہاں نیب ہی کر رہی کہتے ہیں. یہ آج آپ نے کیا بات کر دی ہے کہ آپ احتساب کر رہے ہیں, نیب نہیں کر رہے. فاروق صاحب احتساب آپ کر رہے ہیں, نیب نہیں کر رہی. اب شہباز شریف صاحب کے پیچھے نیب ہے. مسلم لیگ نون کا الزام یہ ہے کہ آپ کا گٹھ جوڑ ہے نیب کے ساتھ اور نیب کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. کیا جواب ہے سر؟ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا اس سٹیج کے اوپر جہاں کرونا کا معاملات ہیں, چل رہے ہیں, بہت ضروری ہے حکومت کے لیے, نیب کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹیج کو دیکھنا یا وقت کو متعین کرنا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے رک جانی چاہیے؟ پہلا تو بنیادی سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ دونوں جماعتوں کا, پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, کرپشن تو کبھی ان کا مسئلہ ہی نہیں رہا. یہاں پہ آن ریکارڈ نواز شریف کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, وہ کہتے ہیں بہت کرپشن ہے, کس کس ادارے کو ہاتھ ڈالیں پھر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. حمزہ شہباز کہتے تھے بچوں کرپشن ہوتی ہے, بس یہ ختم نہیں ہو سکتی, یہ اس چیز کا حصہ ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کی جو کرپشن ہیں, جو ان کی کاروائیاں ہیں اقتدار کے دوران, جو ان لوگوں نے ٹی ٹیز کے ذریعے, فیک اکاؤنٹس کے ذریعے, جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے, کک بیک, کمیشنز, ریئل اسٹیٹ بلڈرز کے ذریعے, جن لوگوں کو نوازا انہوں نے اقتدار میں, ان کے ذریعے جو کک بیک لی تھی, تو یہ 17 ارب روپے کا ایک نیکسس پکڑا گیا ہے جو ٹی ٹیز کا, جس کی وجہ سے سلمان شہباز جو ہے وہ لندن کے اندر چھپے ہوئے. آج انہی کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی چھپنا پڑ رہا ہے اور نیب ان کو ڈھونڈ رہی ہے. نیب پیچھے پیچھے ہے, شہباز شریف آگے آگے ہیں. ہمیں تو یہ سنا تھا کہ یہ نام نہاد شیر ہیں اور آج جو ہے وہ بیلی بگھی بن کے چھپے ہوئے ہیں. اچھا, اگر ان کی کرپشن نہیں تھی تو آج نیب میں پیش ہوتے. اچھا میاں صاحب ایک بات بتا دیں, اس سوال کا جواب دے دیں. نارملی نیب اپنا کام کرے, بالکل شہباز شریف صاحب جواب دہ ہیں اور جواب انہیں دینا چاہیے, لیکن جب آپ کی کابینہ کے لوگ یعنی شہزاد اکبر صاحب وہ آ کر لمبی چوڑی پریس کانفرنس شہباز صاحب پر کریں گے, 14 سوال پوچھیں گے, بے شک وہ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے 100% بے شک درست ہی ہوں, بالکل زبردست ایویڈنس ہو شہباز شریف صاحب کے خلاف, لیکن جب حکومت کہتی ہے کہ ہمارا نیب سے تعلق کوئی نہیں, انڈیپینڈنٹ ہے سب کچھ, حکومتی وزراء آ کر سوال کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, تو احتساب کہاں سے آپ ثابت کر پائیں گے کہ نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے احتساب سے, یا ہم نیب کے ساتھ نہیں ہے, ہم نیب کو مانیٹر نہیں کر رہے, نیب انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو اپنا وزیر اعظم بنایا ہے.
اور ہمارا سب سے بڑا جو نعرہ تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے خلاف نعرہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بات کرنے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والا مکمکا کر لیں, ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول بنا لیں, وہ ہم نہیں بنا سکتے. کیونکہ پاکستان کی عوام کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے, جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیش بوائز سامنے آئے, 18-18 ہزار روپے پہ ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے چائے پلانے والوں کے اکاؤنٹ میں سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے. شہباز شریف جو 96 گھر خریدتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے اندر, جہاں آج پولیس گئی تھی چھاپا مارنے, وہ انہوں نے اسی فرنٹ کمپنی کی کمیشن سے خریدا ہے. تہمینہ دورانی کو جو وسپرنگ پائنٹس کا فلیٹ لے کے دیا ہے وہ بھی انہیں اکاؤنٹ سے خریدا ہے. 80% ان کی دولت کے اندر اضافہ ٹی ٹیز سے ہوا ہے. وہ لوگ جو کبھی لندن گئے نہیں, ان کے نام کی ٹیٹیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں. یہ مشتاق چینی والا, یہ مسرور انور, یہ شعیب قمر, یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ روزے روشن کی طرح یہ بالکل آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی. یہ ساری باتیں شہزاد اکبر صاحب نے کی ہیں. میں ذرا آپ کے پاس میاں صاحب دوبارہ بھی آؤں گا, میرے ساتھ رہیے گا. نبیل کبول صاحب, میں آپ ہی کا ایک کلپ ہے میرے پاس شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ ذرا میں چلانا چاہوں گا, پھر آپ سے پوچھوں شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. نبیل کبول صاحب نے کیا فرمایا تھا شاید ہمارے پروگرام کے اندر, دیکھیے. آپ شہباز شریف کو تھوڑا دن اور دے دیں. شہباز شریف جو دھماکے کرنے والا ہے, جو راز کھولنے والا ہے نا, یہ راز ایسے ایسے رازیں کھلیں گی کہ آپ دیکھ لینا. یہ بہت دل میں ان کے راز ہے. نبیل بھائی بتا دیں کیا راز ہے. اب تو شہباز شریف صاحب اس وقت کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں. کل بتا رہے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. شاید انہوں نے وہی کیا ہے جو شاید ایک وقت میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا. وہ نیب ان کو لینے گئی, وہ موجود نہیں تھے, پھر عدالت میں پیش ہو گئے تھے وہ, اور اس وقت انہیں حال میں عارضی طور پر بیل مل بھی گئی تھی. تو شہباز شریف صاحب نے کیا دھماکہ کرنا تھا, کیا تو کچھ نہیں, یہ دھماکہ اور ہی ہو گیا. دیکھیں منیب, جب دھماکہ کرنا تھا اور جو دل میں راز تھے, اور وہ جب انہوں نے یہ دھمکی دی کہ میں یہ سب راز کھول دوں گا, تب یہ سارے گرفتاریاں شروع ہوئی. پہلے تو یہ طے نہیں تھا. جب شہباز شریف واپس آئے تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شہباز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اچھا. لیکن پھر اس کے بعد پریشر بہت آیا, اور پریشر جب اتنا آیا کہ آپ کے اپنے منسٹرز آ کر کہنے لگے کہ جی عید کے بعد گرفتاری کرنی ہے, عدالت میں کرنی ہے. اور پھر میں تو یہ صاف کہوں گا, یہ تو فرمائشی پروگرام ہے. یہ جو آج ہوا ہے, یہ سرونٹ کوارٹر کے ایک چکر لگا کر پھر واپس نیب والے چلے گئے, پھر ڈھونڈتے رہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے پتہ نہیں اپنے بنگلے میں ہی بیٹھے تھے یا کہیں بھی بیٹھے تھے, لیکن گرفتاری دیں گے کل یا بیل ہوگا کل, یہ کل فیصلہ ہوگا, کیوں یہ کورٹ کا میٹر ہے. میں پہلے سے اپنی طرف سے کوئی اگر پیشگوئی کروں تو پھر میرے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کیا کل ہونے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کو اس طریقے سے وکٹمائز کریں گے کہ جیسے آپ ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے آپ نے پورے لاہور کا وہ سٹریٹ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کو گھیراؤ میں لیا, اور آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کے لوگوں, اب فواد چودھری جو ہے اس کو سائنس کی منسٹری دے دی اور اس کو کہا بھئی چاند ڈھونڈتے رہو, وہ سارا رمضان میں جو ہے چاند ڈھونڈتا رہا. اب اس نے آ کر سارا جو ہے راز کھول دیا, اس نے بتا دیا کہ جی ہم کر رہے ہیں سب کچھ, یہ ہمارے کہنے پر ہو رہا ہے. یہ ہم نیب تو پہلے بھی تھی, تو بات یہ ہے کہ بھائی نیب اگر یہ سب کچھ 1 سال پہلے کہہ دیا تھا. اب مجھے ایک چیز آپ بتائیں کہ آج آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کو گرفتار کرنے نیب جاری ہے. ابھی تک یہ جو کمیشن آیا, شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے, مجھے بتاؤ ایف آئی اے کو دی ہے, نیب کو دی ہے, کاروائی کے لیے کس کو دی ہے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہو سکتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ میں آج کل زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک اس کے اوپر کیا کاروائی کی گئی ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جی ہولا ہاتھ رکھو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ فلانے کو گرفتار نہیں کرنا, فلانے کو کر لینا, بیلنس رکھ لینا؟ شیخ شہباز شریف اندر جائے گا, ایک شاہد خاقان جائے گا, ایک جاوید لطیف جائے گا, تو 2 ہمارے کون سے جائیں گے وہ بھی فیصلہ ہم آپ کو کر کے بتائیں گے. وہ جو 2 ہمارے اندر جائیں گے ان کے لیے اے سی کمرہ ہونا چاہیے, اور جو 2 باقی اپوزیشن کے جائیں گے
ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں ایک مقابلہ ہے انڈر 19 کے کھلاڑیوں کا پروفیشنل کا. اچھا. اب جیسے جاوید میاں-داد، عمران خان کی وہ جو ایک دور تھی وہ پروفیشنل کھلاڑی تھے، لیکن ان کا مقابلہ انڈر 19. انڈر 19 کے بچے جو نابالغ ہیں ان کو حکومت دے اور امپائر ہمارے ساتھ نہ ہو. اچھا دکھ تو اس بات کا ہے کہ امپائر ہمارے ساتھ اچھا چلے مجھے ہم چھکا مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے چوکا امپائر. ٹھیک. اچھا ایک مجھے بریک یہاں پر لینے دے، کیونکہ سوال یہ اپنی جگہ موجود ہے. شہباز شریف صاحب کا گرفتار ہونا یا نہ ہونا کل عدالت میں انہیں یہ نہیں ملتی، لیکن سوال پوچھا جانا اثاثوں کے متعلق، جائیداد کے متعلق، ٹرانزیکشنز کے متعلق یہ ناجائز نہیں ہے. جواب کیوں نہیں دیا گیا اب تک شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وہ مطمئن اگر نہیں کر پائے تو نیب اپنی جگہ پر کیا حق بجانب ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرے دوبارہ ان معاملات کے اندر؟ اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد میں ساتھ رہی.